لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا منيرا وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب میری معزز ماں اور بہنوں، خاص طور سے وہ خواتین جو یہاں کے اس مہینے کے اجتماع میں پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ میں شرکت کرتی ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ جب سے یہ اجتماع کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے آج تک مختلف موضوعات کے اوپر بیانات ہوئے اور بہت سارے بیانات خود خواتین کے موضوع کے اوپر بھی ہوئے۔ بعض بیانات میں عورتوں کی کمیاں اور کوتاہیوں کو بیان کیا گیا اور کچھ بیانات کے اندر خواتین کے جو فضائل ہیں اور دین اسلام کے اندر جو ان کی قربانیاں ہیں وہ بھی بیان کی گئیں۔ غرض الگ الگ موضوعات کے اوپر بیانات کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج جب مسئلہ آیا کہ کیا بیان کیا جائے تو یہی سوچتا رہا کہ کس موضوع کے اوپر بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں ڈالی۔ ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ اور عالم دین ہیں حضرت اقدس مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، اور حضرت کا جو مقام ہے وہ بہت بلند اور بالا مقام ہے۔ سارے علماء کا طبقہ حضرت اقدس قاری طیب صاحب کا نام بڑے ادب اور احترام سے لیتا ہے۔ تمام تو علماء اور عوام الناس میں بھی جو حضرت کو جانتے ہیں
ان سب کے دلوں کے اندر حضرت کی عظمت اور بڑا احترام ہے۔ علماء میں سے تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جو حضرت اقدس قاری طیب صاحب کے نام سے واقف نہ ہو، شاید ہے کوئی عالم نہیں ہوگا ایسا۔ علماء عوام میں البتہ کچھ لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے۔ تو بہرحال ایک مضمون دیکھ رہا تھا تو حضرت اقدس قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک واعظ نگاہوں کے سامنے سے گزرا، تو سوچا کہ آج حضرت کے واعظ میں سے ہی کچھ بیان کیا جائے۔ تو اس وقت جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، بتلائی جائیں گی، وہ حضرت اقدس قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے بیان میں سے لی ہوئی باتیں ہیں، اس میں سے منتخب باتیں ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا کتنا بڑا مدرسہ، اور اس کے حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ ایک زمانے تک محتمم رہے، ذمہ دار رہے، اس مدرسے کے نظام کو چلایا۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلفاء میں سے شمار کی جاتی ہیں، اور بڑے حضرت تھانوی کے مزاج شناسہ تھی۔ ان کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ قاری طیب صاحب کو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کے مواعظ سے، باتوں سے اتنا انس تھا کہ باقاعدہ طور پر حضرت قاری طیب صاحب حضرت تھانوی کے مواعظ کو یاد کیا کرتے تھے، کتاب لے کر حضرت تھانوی کے جنگل میں لے جاتے تھے، اور وہاں جا کر کتاب کو رٹتے اور یاد کرتے تھے، اور پھر اس کا بیان جمعے کے دن کرتے تھے۔ ایسا تعلق رہا ہے۔ تو بہرحال اس وقت میں حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں کریمہ پڑھی ہیں۔ پہلی آیت جو پڑھی تھی، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان کے اندر برج بنائے، وجعل فیہا سراجا منیرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان کے اندر سورج بنایا جو روشنی دیتا ہے، چاند بنایا جو منور ہے، اور دوسری جگہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس آسمان کو سجایا ہے، سنوارا ہے چمکنے والے ستاروں کے ذریعے سے۔ دیکھو، گرمیوں کے اندر رات آتی ہے، اور اندھیری رات کے اندر آسمان کی طرف دیکھیں تو کس قدر خوبصورت ستارے آسمان کے اندر جھیل ملاتے ہیں، اور کتنا شاندار منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلانا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو مزین اور آراستہ کیا ہے، سنوارا ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ مزین کرنا اور یہ سب کچھ سنوارنا یہ انسان کے لیے ہے۔ اور پھر حضرت قاری طیب صاحب نے ایک مثال لے کر فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی مکان بناتا ہے، اور شاندار مکان بنانے کے بعد اس مکان کے اندر تمام ضروریات کی چیزوں کو ترتیبوار مہیا کر دے، کہ پنکھے کی جگہ پر پنکھا لگا ہوا ہے، اے سی کی جگہ پر اے سی لگا ہوا ہے، بیڈ ہے، بستر ہے، کچن ہے، اور تمام ضروریات کی چیزیں گھر کو سجایا سنوار کر کے، اور انتظار ہو کسی کا آنے کا کہ اب کوئی آئے گا اور اس کے اندر رہے گا۔ اور ہم لوگ
بڑی آسانی سے اس مثال کو سمجھنے کے لیے مشاہدہ کر سکتے ہیں فنکشن ہال کا، کہ جب کوئی فنکشن ہال شادی کے دن تیار کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، دیکھیے کیسے اس کے اندر لائٹنگ کی جاتی ہے، کیسے اس کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور پھر جگہ جگہ تمام ضروریات کی چیزوں کو ترتیب وار رکھا جاتا ہے کہ یہاں پر کھانے کا نظام ہوگا تو وہاں ٹیبلیں، پلیٹس اور دیگر چیزیں بڑے قاعدے سے اور سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں، کہیں پر کھانے نکالنے کے لیے انتظام ہے، کہیں پر بیٹھنے کے لیے انتظام ہے، کہیں دولہا کے لیے اسٹیج سجایا جا رہا ہے، کہیں دلہن کے لیے سجایا جا رہا ہے، کہیں لیڈیز کے لیے، کہیں جینٹس کے لیے، غرض ہر شعبے کے لیے اور ہر کام کے لیے ایک چیز کو بڑی حسن خوبی کے ساتھ اور بڑی زیب و زینت کے ساتھ میں سجایا جاتا ہے، اور آدمی پھر اس کا معائنہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہیں کسی طرح کی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، کہیں صفائی میں تو کمی نہیں رہ گئی، کوئی چیز بے ترتیب تو نہیں رکھی، اور اب انتظار ہے اس کے بعد آنے والے مہمانوں کا، اور دروازے کے اوپر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے استقبال کے لیے کہ اب جن کو دعوت دی گئی ہے وہ یہاں فنکشن ہال کے اندر آئیں گے اور یہاں طرح طرح کی جو نعمتیں ان کے لیے رکھی گئی ہیں اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو سنوارا ہے، اس دنیا کو سجایا ہے، اور انسان کی ضروریات کے لیے جو بھی چیزیں مہیا ہو سکتی تھیں اللہ رب العزت نے وہ ہر انسان کی صلاحیت کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے وہ چیزیں اس دنیا کے اندر مہیا بھی کی ہیں اور کر رہے ہیں، اور پھر انسانوں کو توفیق دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ وہ انسان محنت اور کوشش کر کے نئی نئی ایجادات نکال رہا ہے، راحت و آرام کی، زیب و زینت کی ایک سے ایک چیز دنیا کے اندر مہیا کر رہا ہے۔ تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ انسانوں کے لیے ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان آئیں گے، بسیں گے، رہیں گے، تو ان کی تمام ضروریات کا انتظام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اب اس دنیا کے اندر جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تو بے شمار مخلوق ہے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت محتمم صاحب نے 4 مخلوق کے بارے میں بتایا کہ 4 مخلوق اللہ کی ایسی ہیں جو شعور رکھتی ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے پاس میں عقل ہے اور حساس ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ وہ کون کون؟ نمبر 1 پر ہے تمام قسم کے جانور، جتنے بھی جانور ہیں، گائے، بھینس، گھوڑا، چیتا، شیر، ہاتھی، تمام جانور نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ فرشتے، تیسرے نمبر پہ جنات، اور چوتھے نمبر پہ انسان۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ 4 مخلوق ایسی ہیں جو ذی شعور ہے، جسے کچھ نہ کچھ عقل ہے اور حساس ہے، یہ چیزوں کا احساس کرتی ہیں، لیکن قربان جائیں اسلام کے اوپر کہ اسلامی شریعت کے اندر ان 4 کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق بیان فرمائے۔ انسان کے اوپر جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں، انسانوں کے اوپر فرشتوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، انسانوں کے اوپر جنات کے بھی حقوق رکھے ہیں، اور انسان کے اوپر خود انسان کے ایک دوسرے کے حقوق بھی شریعت نے رکھے ہیں۔ جانوروں کے حقوق شریعت نے اسلام میں انسانوں کے اوپر رکھے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے ماتحت جو جانور ہیں
ان کو کبھی کسی طریقے سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جتنے بھی جاندار ہیں، کسی بھی جانور کو، جاندار کو شریعت نے تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک اونٹ بھاگا ہوا آیا اور دوڑ کے آتا ہوا اس نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنی منہ کو زمین کے اوپر مسلنے لگا، اور اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے، پانی بہہ رہا تھا اس کی آنکھوں سے۔ لگ رہا تھا کہ کسی تکلیف و پریشانی کے اندر اونٹ ہے، اور بڑا بےتاب و بے چین تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کیا معاملہ ہے، فوراً آپ نے حکم دیا یہ اونٹ جس کا ہے اس کو فوراً میرے پاس بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے مالک کو حاضر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اس اونٹ کے اوپر زیادتی کیوں کرتے ہو، ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ کیوں لاتے ہو، اور جیسا کھانے پینے کا اس کا حق ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیتے، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ تو فوراً اس شخص نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور معافی مانگی کہ ہاں اللہ کے نبی آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں حقیقت میں اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لاتا ہوں، اور جتنا کھلانے پلانے میں اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے وہ میں نہیں کر پاتا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، انشاءاللہ اب آئندہ میں اس کا پورا پورا خیال رکھوں گا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نے اس کے حقوق بتائیں کہ تم جانور اگر پال رہے ہو، تمہاری نگرانی کے اندر اگر جانور ہے تو تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ ضرورت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو، ایسی سزائیں اس کو مت دو جو اس کو تکلیف پہنچے، اور اس کے کھانے پینے کا بھی پورا پورا خیال رکھو۔ ایسے ہی ایک مرتبہ تشریف فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں اس طریقے کی، اللہ ہم لوگوں کو بھی معاف کرے، ہم لوگوں نے بھی بہت کی ہیں، کہ کیا بچپن میں بچوں کو شوق ہوتا ہے کسی جانور کے بچے پکڑنے کا، اور اب تو یہ چڑیے کبوتر گھروں کے اندر رہتے ہی نہیں، پہلے تو گھروں کے اندر یہ خوب رہا کرتے تھے، چڑیے بھی رہا کرتی تھیں، کبوتر بھی رہا کرتے تھے، تو بچے تاش میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں سے بچے اٹھا کے لے آئیں کسی چیز کے، اور کیا اس سے گھٹیا اور کیا حرکت ہوگی، اب تو بچے پھر بھی باشعور ہو گئے، شاید اب نہیں کرتے یہ حرکتیں، کچھ بھی نہیں تو پلے اٹھا کے لے آیا کرتے تھے، کتوں پہ پلے اٹھا کر کے بچے چھوٹے چھوٹے لگتے تھے، وہ کتنا بھی چاہے گندا خراب ہو لیکن پلے اس کے بڑے خوبصورت ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سے، اور وہ پکڑ کر کے لے آئے اور باندھ دیا کہ صاحب اس کو پالیں گے اور اس کو سب کچھ کریں گے۔ تو ایک فطرت ہوتی ہے بچوں کی فطرت ہوتی ہے بچوں کو پکڑنے کی، کہ بچے پکڑ لیں گے اور اس کو پھر نہ چاہے گھومیں گے۔ ہم لوگوں کو یاد ہے کبھی کبھی ہم لوگ بچپن میں کیا حرکت کرتے کہ چوہیاں ہوتی تھی، چوہے دان میں جیسے پکڑی اور جگاڑ کر کے اس کی پونچھ باہر نکال لی اور اس میں پھر دھاگا باندھ دیا، اور دھاگا باندھنے کے بعد بس پھر اس کو گھمائے پھر رہے ہیں، چھوڑ دیں وہ بھاگی جائے، پھر پکڑ کے کھینچ لیں۔ تو بھائی پہلے یہی کھیل ہوا کرتے تھے، موبائل تو تھے ہی نہیں گیم کھیلنے کے لیے کہ جس کے اندر گیم کھیلیں، دلوں کو بہلائیں، یہی ساری چیزیں تھیں بچوں کے کھیل کود کی، کہ کہیں چڑیا کے بچے پکڑ لیے، کہیں کبوتر کے بچے پکڑ لیے، کہیں چڑیاں پکڑ لی اور اس کو اپنا دھاگے میں باندھ کر کے خوب ستا رہے ہیں۔ تو بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے ان سب چیزوں کے اندر۔ ایک کرتے تھے یہ تتین جس کو بولتے ہیں، تتین جو ہوتی ہے، اس کو پکڑا، اس کا ڈنگ توڑ دیا اور پھر اس کو گھمائے پھرتے تھے خوب، کہ بہت ستایا اس نے، بہت ستاتی تھی اور خوب اس کو پھر پریشان کرتے تھے۔
تو یہ سب تھے پہلے کھیل، بچے کھیلتے تھے، لیکن بھائی یہ بھی گناہ ہے، جانور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا ان سب چیزوں کا۔ اب یہ بچے تو ہمارے اتنی باتیں سن رہے ہیں، ہم لوگ کہاں سن پائیں ان باتوں کو؟ کہاں ایسی مجلسیں ملتی تھی کہ جہاں یہ باتیں سنیں ہم، کہ اس طرح سے بچوں کو پکڑنا یہ گناہ کی بات ہے، یہ ستانا اچھا نہیں ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے جانور کو، اور بڑا سخت عذاب ہوگا اس طرح سے تکلیف پہنچانے والوں کو۔ تو بہرحال ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو کچھ بچوں کو دیکھا کہ انہوں نے چڑیا کا بچہ پکڑ رکھا ہے، اور چڑیا چیں چیں کرتی ہوئی کبھی اس ڈانگ کے اوپر بیٹھتی ہے، کبھی اس دیوار کے اوپر بیٹھتی ہے، وہ بے چین اور پریشان ہو رہی ہے کہ کسی طرح یہ میرے بچوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ یہ بچوں نے پکڑ رکھا ہے، اور یہ اس کو چڑیا کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بھائی بچوں کیوں اس کو پکڑ رکھا ہے؟ دیکھو اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اور تمہارے لیے مناسب نہیں کہ کسی بھی جانور کے بچوں کو اس طریقے سے پکڑو کہ اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے بے چین اور پریشان ہو جائیں۔ تو آپ نے تعلیم فرما دی کہ جانوروں کا بھی حقوق ہے کہ آپ کسی جانور کے بچے کو پکڑ کے اس کے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایسی ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا دیہات میں، تو دیکھا کہ ایک گھر کے اندر ہرن بندھی ہوئی ہے اور بڑی بے چین اور پریشان ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور وحی کے کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اس ہرن کا کہ بچے ہیں جو ایک پہاڑی کے اوپر ہیں اور وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، اور یہ ہرن بے چین ہو رہی ہے کہ ان کو جا کر کے کسی طرح دودھ پلا کر کے آ جائے، اور مالک سے فریاد کروانا چاہ رہی ہے، اللہ کے نبی سے چاہ رہی ہے کہ آپ سفارش کر دیں کہ میرا مالک مجھ کو چھوڑ دے اور میں دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے مالک سے سفارش کی کہ دیکھو اس کے بچے ہیں اور یہ بے چین اور پریشان ہو رہی ہے، تم اس کو چھوڑ دو، یہ دودھ پلانا چاہتی ہے، دودھ پلا کر کے آ جائے گی۔ مالک نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا اور یہ واپس آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ پھر واپس نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کو چھوڑ دو، یہ جائے گی اور دودھ پلا کر کے واپس آ جائے گی۔ چنانچہ چھوڑ دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا تو پھر وہ ہرن واپس آ رہی ہے۔ یہ ہے سب اسلامی تعلیمات۔ اسلام نے حکم دیا کہ ان جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کے ساتھ میں اس طریقے کا زیادتی کا، ظلم کا، ستانے کا معاملہ نہ کیا جائے۔ کسی کی نگرانی کے اندر اگر کوئی جانور پل رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جانور کا خیال رکھے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، راحت کا، آرام کا، گرمی سردی کے حساب سے، کھانے پینے کے حساب سے، ہر چیز کے اعتبار سے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں بھائی کہ پہلی جو چیز ہے، کسی بھی جانور کو آج سے ستائے نہیں۔ ہاں کوئی موذی جانور ہے، تکلیف پہنچانے والا جانور ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے اصول بتائے، قاعدے و قانون مقرر کیے کہ اگر کوئی موذی جانور ہے، تکلیف پہنچانے والا جانور ہے اور اسے مارنا ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ فوراً اس کو مار دو، ستاؤ نہیں۔ جیسے وہی جو ہم لوگ بتا رہے تھے کہ چوہیا کی پونچھ میں دھاگا باندھ دیا اور پھر ستا رہے ہیں اس کو، پھر اسی حالت میں بیچاری کی موت آ جاتی تھی۔ اور کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ نالا چل رہا ہے، چوہے دان کے اندر چوہا آیا کہ کہاں اس کو ماریں گے، کچھ کریں گے، نالے کے اندر ڈال دو اس کو، کچھ دیر اس کا تماشا دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد وہ مری جائے گا اس میں پانی کے اندر۔ یہ سب ستانا ہے، تکلیفیں پہنچانا ہے، مارنا ہے، فوراً اس کو کام تمام کر دو، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابھی اللہ کے نبی نے تو قتل کے بھی احکامات بتائے ہیں، ستانے کے لیے منع کیا ہے۔ کوئی موذی جانور تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، اس سے تمہیں جان کا، کسی چیز کا خطرہ ہے تو آپ مار سکتے ہیں اس کو، لیکن درد پہنچانا، تکلیف پہنچانا اس کو منع ہے۔ فوراً ایسا وار کرو، ایسا مارو کہ اس کا ایک ہی مرتبہ میں کام تمام ہو جائے۔ ایک بات یاد آئی ابھی اس پہ کام تمام کے اوپر
یہ چیز تو ہم نے بچپن میں بھی سنی تھی فضیلت، کہ گرگٹ کو مارنے میں 100 نیکیاں ملتی ہیں، یہ بچپن میں سنا تھا، لیکن پھر بعد میں روایت میں دیکھا کہ جو پہلی مرتبہ پہلے نشانے میں ایک وار میں گرگٹ کو مارے گا تو 30 نیکیاں ملیں گی، سیکنڈ وار میں مارے گا تو 20، تھرڈ میں مارے گا تو 10۔ تو یہ سب یہاں باپ تھے، یہ سب پیچھے جہاں ہم لوگوں کا گھر ہے یہاں آرا مشین ہوا کرتی تھی ہماری، اور یہاں یہ مسجد ہے، یہ بھی میں نے باغ دیکھا ہے، اس مسجد کے اندر بھی باقاعدہ یہاں باغ تھا جہاں میں بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہوں، اس باغ کے آم کھائے ہم لوگوں نے، فجری کا آم ہوا کرتا تھا یہاں بڑا میٹھا، وہ ہم لوگوں نے بہت کھائے، اور یہ سب ادھر مدرسہ بنا ہوا ہے، پورا باغ تھا۔ تو ہم لوگ یہاں باغ میں صرف یہی نیکی حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، باقاعدہ یہی ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ جب کبھی کبھی آرا مشین کے اوپر آنا ہوتا تو یہ ہوتا کہ چلو ذرا باغ میں چل کر کے کچھ نیکیاں کمائی جائیں، گرگٹوں کو مارا جائے گا، اور آپس میں ساتھیوں میں ہوتا تھا مقابلہ کہ دیکھو کون پہلے بار میں نشانہ لگا کر کے مارتا ہے، کون دوسرے میں مارتا ہے۔ تو اس کے اوپر مارنے میں واقعی حدیث کے اندر ثواب آیا ہے، تو وہاں مارنا ہے تو فوراً ماریں، ستائے نہیں اس کو بھی۔ اب بعض حضرات نے چھپکلی کو بھی اسی حکم میں رکھا ہے، کہا کہ جو گرگٹ کا حکم ہے وہی چھپکلی کا بھی ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ پہلی مرتبہ مارنے میں، دوسری مرتبہ مارنے میں یہ نیکیاں ملیں گی، تو ثواب کی نیت سے اس کو مارے تو وہ بھی ہے، بعض حضرات نے فرمایا اس کو بھی۔ تو بہرحال مارنے کی بھی شریعت نے حد رکھی ہے کہ کس طریقے سے جانور کو مارنا ہے، جو موذی جانور ہے، تکلیف دینے والا جانور ہے، آپ اس کا فوراً کام تمام کر دیں، اسے ستائیں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے۔ اور تیسرا جانور کھانے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو شریعت نے اس کی بھی تعلیم فرمائی ہے کہ مرغی ذبح کرنی ہو، مرغا ذبح کرنا ہے، بکری ذبح کرنی ہے، بھینس ذبح کرنی ہے تو تیز چھری ہونی چاہیے، اور تیزی سے اس کی گردن کے اوپر ایسے چلے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے بہت معمولی تکلیف ہوتی ہے، جانور کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تڑپا تڑپا کر مارنے سے منع کیا، ایسی چھری سے ذبح کرنے سے منع کیا جس کی دھاڑ تیز نہ ہو۔ بہرحال جانور ہیں، شریعت نے جانوروں کو بھی حقوق رکھے ہیں۔ دوسرا نمبر آتا ہے فرشتے، شریعت نے فرشتوں کو بھی حقوق رکھے ہیں، کہا ہے کہ ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اب ہم لوگ سوچیں گے کہ فرشتوں کو ہم لوگ کہاں تکلیف پہنچا رہے ہیں، فرشتوں کی تو زیارت سے بھی ترسے ہوئے ہیں کہ کبھی دیکھا ہی نہیں فرشتے کو، تو خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ فرشتے کو دیکھیں، لیکن دیکھا ہی نہیں، تصور ہی نہیں کیسا ہوتا ہے فرشتہ، تو ہم کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں بھئی، ہم لوگوں سے پہنچتی ہے تکلیف۔ کیا دیکھیے، جو جگہ فرشتوں کے رہنے کی ہیں وہاں پہ بدبو پیدا کرنا یہ فرشتوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر مسجد یہ فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، تو شریعت نے حکم دے دیا کہ آپ مسجد کے اندر جب آئیں تو بدبو کی چیز کھا کر کے نہ آئیں، لہسن پیاز کچا کھا کر کے مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ لہسن پیاز جو کچا کھاتا ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو شریعت منع کر رہی ہے کہ یہ چیزیں کھا کر کے آپ مسجد مت آئیے۔ دیکھیے بدبو کرنے کے لیے شریعت نے منع کر دیا، تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے، اور اس بدبو سے جو اس کے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین نام اعمال لکھنے والے، ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ دور بھاگ جاتے ہیں اس کی جھوٹ کی بدبو سے۔ تو فرما دیا گیا تم جھوٹ مت بولو تاکہ تمہارے منہ سے جھوٹ کی بدبو نہ آئے اور اس سے تمہارے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو فرشتوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا، اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے فرشتے جو ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین فرشتے رکھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ،
ان کو تکلیف نہ ہو اور وہ اس سے دور نہ بھاگیں۔ تیسری چیز جنات، جناتوں کے لیے حکم دیا گیا کہ جناتوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، انہیں پریشان مت کرو۔ اب جنات، پہلے تو جنات کے اوپر یہی بتا دے کہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ جنات مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اور پھر مرد ہیں یا عورت ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو تین مخلوق بیان کی گئی ہیں، جانور، فرشتے، جنات اور انسان، ان چار مخلوق میں سے تین مخلوق یعنی جانور اور جنات اور انسان، یہ تین مخلوق تو ایسی ہے کہ ان میں نر اور مادہ، مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، اور ان کے جوڑے ہوتے ہیں، اور ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، تینوں قسم کے جانوروں کے، تینوں مخلوق کے، جانوروں کے بھی، انسانوں کے بھی اور جنات کے بھی۔ مرد بھی ہوتے ہیں ان میں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، نر بھی ہیں، مادہ بھی ہیں، اور بچے بھی ہیں، ان کی نسل در نسل چلتی ہے باقاعدہ طور پر۔ بس ایک مخلوق فرشتہ ایسی مخلوق ہے کہ جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، وہ ایک اللہ نے ایک نور سے بنایا ہے اس کو، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور ان کی کوئی نسل نہیں چلتی، ان کی اولادیں نہیں ہوتی۔ یہ بھی سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، عقیدے کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ یہ آج کا بیان خالی ویسے ہی نہیں ہے کہ جو عام طور سے سنا کرتے تھے، یہ ذرا سا مضمون سے ہٹ کر کے ہیں، تجربے کے لیے ہے، بہت ساری نئی باتیں علم میں لانے کے لیے۔ جیسے یہی آج معلوم ہو گیا ہوگا، بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اور ان کی نسل نہیں چلتی ہے، ان کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں، اور ان کے اندر کسی طرح کا کوئی مادہ اللہ نے ایسا نہیں رکھا ہے جو ان کو شر کی طرف یا خیر کی طرف ابھارے۔ بس اللہ نے ان کو جس کام کے اوپر لگا دیا ہے تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں فرشتوں کے لیے کہہ دیا ہے تم تسبیح بیان کرو، تو بس وہ پوری زندگی اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب سے ان کو بنایا ہے، جب سے وہ ختم ہوں گے، تب تک وہ سبحان اللہ ہی کہتے رہیں گے، دوسرا کوئی کام ہی نہیں ان کو۔ اور جن کو سجدہ کرنے کے لیے مقرر کر دیا تم سجدے میں رہو، تو جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر اور جب یہ کائنات ختم ہوگی تب تک وہ سجدے میں ہی رہیں گے، ان کا کوئی دوسرا ہی کام نہیں سجدے کے علاوہ، کسی طرح کی کوئی خواہش ہی نہیں ان کو، نہ تکان ہے نہ کچھ ہے، کچھ نہیں، نہ کھانا نہ پینا، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ جس کام پہ جس ڈیوٹی کو اوپر جہاں لگا دیا وہ بالکل سیکھ کی طرح سے کھڑا ہوا ہے اس کام میں، بالکل مستعد اپنا۔ تو بہرحال یہ جنات مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور ان کے بھی بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ اگر میں اس تاریخ کو لے کر کے چلوں تو بیان ہی بہت لمبا ہو جائے گا۔ ان کی تخلیق، ان کی پیدائش کب سے ہوئی، اور ان کا سلسلہ کیا کیا رہا، وہ بھی انشاءاللہ کبھی کسی موقع کے اوپر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پوری تاریخ جنات کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج صرف اسلام سے متعلق جو ان کی تاریخ ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جیسے اور انسان رہا کرتے تھے، اس دنیا کے اندر جنات بھی تھے، اور کافر جنات تھے، کافر، اور ان لوگوں کی اتنی تک رسائی تھی کہ یہ آسمان دنیا کے اوپر پہنچ جاتے تھے، اور وہاں جا کر کے آسمان کے دروازوں کے اندر یہ کان لگاتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ باقاعدہ طور پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان دنیا کے اوپر جا کر کے وہاں کان لگاتے تھے، اور جو وہی اللہ تعالیٰ آرڈر دیتے تھے فرشتوں کو، اور پھر وہ وہاں کے فرشتے نیچے والے فرشتوں کو آرڈر دیتے تھے کہ تم زمین میں جا کر کے یہ کرو یہ کرو، تو یہ اس آرڈر کو سن لیا کرتے تھے۔ ایک فرشتہ ہے جو دوسرے فرشتے کو نیچے والے کو آرڈر دیتا تھا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اب آپ نیچے جا کر کے اس کو نافذ کرو، تو یہ بات وہاں سے جنات سن لیا کرتے تھے۔ وہ فرشتوں سے پہلے یہاں پہنچ کر کے اپنے کاہنوں کو آ کر کے بتا دیا کرتے تھے
کہ اب دنیا کے اندر یہ ہونے والا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، کاہن دنیا کے اندر لوگوں کو اپنی باتیں بتاتے تھے۔ اچھا ایک بات سچ ہوتی تھی، 4 اس میں جھوٹ ملا دیا کرتے تھے جنات، اور کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ کاہن لوگ اپنے لوگوں کے اندر وہ باتیں بتاتے تھے کہ دیکھو اب دنیا کے اندر یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ جیسا آج کل اگر یہ سلسلہ نعوذ باللہ شروع ہوتا تو جنات جاتے آسمان کے اوپر، کان لگاتے اور سنتے کہ الیکشن جو تاریخ آنے والا ہے 10 مارچ کو، جو اس کی ووٹنگ کھلیں گے، اس میں کون جیت رہا ہے، اور یہاں آ کر کے بتا دیتے کہ دیکھو فلاں پارٹی جیتے گی، اب کیسے یو پی کے اندر فلاں کی حکومت ہوگی، یوگی جی کا بستر بن گیا ہے، تو وہ یہاں آ کر کے بتا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں جو پہلے ہی ہونے جا رہا ہوتا کہ اب مارچ سن 22 میں یو پی کے اندر کس کی حکومت ہوگی، اور سن 24 میں جو الیکشن آ رہا ہے اس کے اندر وزیر اعظم ہندوستان کا کون بنے گا، اس کو بتانے کے لیے یہ پہلے سے پہلے حرکتیں کر دیتے۔ لیکن جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو بس وہاں پہرہ سخت کر دیا گیا آسمان کے اوپر، اور اب ان جناتوں کی مجال نہیں کہ یہ آسمان کے اوپر جا کر کے کوئی بات وہاں سے چرا لے آئیں، اور باقاعدہ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہے کہ کوئی شیطان جنات اگر اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو آگ کا گولا وہ فرشتے اس کو مارتے ہیں اور وہیں سے بھگا ڈالتے ہیں اس کو۔ اس لیے آپ لوگ گرمیوں کے اندر دیکھیں گے کبھی کبھی آسمان کے اندر ایک گولا سا نظر آئے گا کہ تیز جاتا ہوا نظر آئے گا اور پھر بجھ جائے گا، وہ وہی گولا ہے جو فرشتے ان شیاطین اور جناتوں کو مار کر کے بھگاتے ہیں۔ تو اب یہ آسمان سے کوئی بات نہیں سن پاتے۔ اب جب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو نبوت مل گئی اور ان لوگوں کا جانا آسمان کی طرف بند ہو گیا، اور جیسے جاتے فوراً آگ کا گولا ان کے آ کر کے پڑتا اور بھاگتے وہاں سے کہ بھئی تو پریشان ہو گئے۔ تو یہاں انہوں نے پھر میٹنگ بٹھائی، جناتوں نے اپنے سارے سرداروں کو بلایا کہ بھئی معاملہ کیا پیش آیا ہے دنیا کے اندر، کچھ نہ کچھ اس دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ جو بات ہم آسمان سے چرا لیا کرتے تھے اب وہ بات ہم چرا نہیں پا رہے ہیں۔ جاؤ تم زمین کے اندر گشت کرو اور تحقیق کرو، گھومو پھرو اور جا کر کے پتہ کرو کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ وہ جنات شیاطین گھومنے لگے ادھر ادھر، اور تھوڑے دن کے بعد میں جنات کی ایک جماعت نے باقاعدہ اپنی میٹنگ کے اندر جب دوبارہ ان کی شورا ہوئی تو اس کے اندر اپنا وہ پیش کیا، جو معائنہ ہوتا ہے، رپورٹ ہوتی ہے، رپورٹ پیش کی۔ کیا رپورٹ پیش کی؟ اس کے اندر لکھا ہوا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، سورہ جن کی آیت ہے یہ۔ وہی جو لوگ کہتے ہیں نا سورہ جن پڑھو گے تو وظیفہ ہے وہ جناتوں کے لیے اور اس سب چیزوں کے لیے، تو اسی کی آیت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے جنات کو وظیفہ پڑھنے کے لیے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جناتوں نے آ کر کے کہا اپنے سردار سے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک بات عجیب و غریب سنی ہے، ایک کلام عجیب و غریب سنا ہے۔ یہدی الی الرشد، کہ جو کلام رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی جانب، اچھی باتوں کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آئے بھائی، ہم نے تو اسے قبول کر لیا ہے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور آج کے بعد ہم اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو گویا کہ معاملہ یہ پیش آیا کہ جناتوں کی جماعت جب گشت کر رہی تھی تو انہوں نے قرآن کریم کو سنا، کسی سے، اللہ کے نبی سے سنا ہو یا کسی سے سنا ہو، تو انہوں نے کان لگائے، دیکھا کہ بھئی یہ تو عجیب و غریب بات ہے، یہ تو کوئی کلام ایسا ہے کہ مخلوق کا ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے اندر تو سراسر خیر ہے۔ تو قرآن کریم کو جب انہوں نے سنا تو کہا کہ ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت میں جتنے بھی جنات تھے سارے کے سارے کافر تھے، ان میں سے جنہوں نے قرآن کریم کو سنا تھا وہ ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد میں کچھ لوگ ان میں سے اور بھی ایمان لائیں، کچھ نہیں لائیں، یہ سب تفصیل رہی۔ پھر اس کے بعد میں
اسلام کا دین کا ایسے ہی پھیلاؤ ان کے اندر بھی ہوا جیسا کہ انسانوں کے اندر ہوا. انسانوں میں دین پھیلا، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی دین پھیلا. چنانچہ ایک مرتبہ کچھ جنات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ایک جماعت ایک جگہ اکٹھی ہوئی ہے، جمع ہیں بہت سارے جنات، آپ ہمارے ساتھ میں چلیں اور وہاں چلنے کے بعد میں ان کو کچھ دین کی بات سنا دیں، ان کو کچھ دین کی بات سنا دیں، کچھ سمجھا دیں ان کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو آپ چلے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. باہر شہر سے نکلنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دائرہ کھینچ دیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اس دائرے کے اندر ٹھہر جاؤ اور دیکھو اس دائرے سے باہر مت نکلنا. جو عاملین دائرہ کھینچتے ہیں نا وہ بھی یہی ہے، جس کے اوپر جنات آتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو اس کو چاروں طرف وہ گولا کھینچ دیتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عملیات سے اس کا حصار کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو دائرے میں بٹھا دیا اور چاروں دائرہ کھینچ دیا کہ اس کے باہر مت نکلنا ورنہ پھر خیریت نہیں ہے تمہاری. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول آگے تشریف لے گئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، اس وقت میں نے دیکھا عجیب و غریب مخلوق وہاں سے گزر رہی ہے اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہی ہے، لیکن اس دائرے کے اندر کوئی نہیں آ پا رہی تھی. دائرے کے باہر ہی باہر تھی اور میں بس دائرے کے اندر بیٹھا رہا شرافت سے سیدھا کہ یہیں بیٹھا رہو، اسی معافیت ہے، بس نہ بھاگا نہ ان سے ڈرا نہ کچھ ہوا، اسی جگہ بیٹھا رہا. تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو آپ نے بتایا کہ میں جناتوں میں گیا تھا اور وہاں ان کو نصیحت کر کے آیا ہوں، دین کی بات پہنچا کر کے آیا ہوں. تو جناتوں نے بھی اپنی کچھ ڈیمانڈیں رکھی ہیں، کچھ اپنی تکلیفیں ظاہر کی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسان ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ ذرا اللہ کے واسطے ان سے کہہ دیجئے کہ یہ حرکتیں نہ کیا کریں. کیا تھی اس زمانے میں؟ اصل میں پانی تو دیکھو ایسا فراوانی کے ساتھ مہیا نہیں تھا جیسا آج ہے، اور عرب میں تو اب بھی نہیں ہے سب جگہوں پر پانی دستیاب. حالانکہ پانی کی وہاں کمی نہیں ہوتی الحمدللہ، چاہے یہاں چلے جاؤ پانی ملتا ہے، لیکن ہمارے یہ طرح ہینڈ پمپ نہیں ہوتے وہاں پر پھر بھی. تو اس زمانے میں وہاں کے لوگ جب استنجا کرتے تھے، ٹوائلٹ جاتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے، پہاڑوں میں جاتے تھے، کھیتوں میں جاتے تھے، بس یہی تھا سلسلہ. اور بیت الخلاء تو کہاں ہوا کرتے تھے، تو استنجا صاف کرنے کے لیے پانی تو کہاں دستیاب تھا کہ استنجا کے لیے پانی استعمال کریں. تو وہ مٹی کے ڈھیلے اور مختلف قسم کی چیزیں وہ استنجا صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. ٹیشو پیپر بھی نہیں تھا اس زمانے میں، تو مٹی کے ڈھیلے کثرت سے استعمال ہوتے تھے. اب بعض دوسری چیزیں بھی استعمال کرتے تھے، انہی میں سے بعض انسان یہ حرکت کرتے تھے کہ ہڈی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ لے جاتے تھے اور ہڈی کے ٹکڑے سے استنجا کر لیا کرتے تھے، غلاظت اس پہ لگا دیا کرتے تھے ہڈی کے ٹکڑوں کے اوپر. تو جناتوں نے شکایت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے نبی، انسان یہ ہڈی کھا کر کے جو پھینک دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے کہ جیسا ہم لوگ ہڈیاں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اس کو نوچ کر کے بوٹی کو صاف کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تو جب ہم اس کو پھینکتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر گوشت پھر آ جاتا ہے اتنا ہی جتنا آپ نے صاف کیا ہے، اور پھر اس کو جنات کھاتے ہیں اور وہ جناتوں کی غذا ہے، جناتوں کا گوشت ہے. جو پائے کی ہڈی کھاتے ہو نا، بڑے بڑے پائے، مینگ کی ہڈی نکالتے ہو، اس کا مینگ سب، اور کیسا صاف کر کے پھینکتے ہیں. میں ایک جگہ پر گیا تو بکری کے پائے تھے، سری پائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھو کسی معزز محفل کے اندر پائے تو بڑی بے شرمی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں، سیدھی بات ہے. کہیں معزز مجلس کے اندر ہڈی تھوڑی لے کر کے بیٹھے گا آدمی اور اس کا مینگ تھوڑی نکالے گا بیٹھ کر کے. اور اب تو کوئی بھروسہ نہیں کہ کیمرہ کہاں لگا ہوا ہو. اب کسی نے کوئی پائے کی مینگ کی ہڈی اٹھا لی بڑی سی اور لے کر کے اس کو مینگ نکال رہا ہے، اور پتہ لگا کہ وہ وہاں سے ویڈیو بنا رہا ہے کیمرہ موبائل سے.
تو کہے گا دیکھو مفتی صاحب آئے تھے اور وہ اپنا ہڈی اٹھائے تھے اور اس میں سے مینگ نکال رہے ہیں اس میں سے، اور پتہ لگا سوشل میڈیا پر ڈال دیا اس نے. اب یوٹیوب پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب مفتی صاحب وہ فلاں مولانا صاحب دیکھو کھانا کھا رہے ہیں اور ہاتھ میں اتنی بڑی بوٹی اور ہڈی ہے اور اس میں سے مینگ نکالنا ہے. ایک تماشا تھوڑا ہی، اب تو بڑے سوچ سمجھ کے آدمی کو قدم اٹھانا پڑتا ہے. تو بہرحال ایک جگہ پر لکھنؤ میں میرا جانا ہوا تو صرف آئے تھے، تو میں نے تو ہڈی وڈی نہیں چھوٹا نا ایسے موقع پر، اپنے گھر میں کھا لیں گا وہ ٹھیک ہے، کہیں جا کر کے نہیں کرتے ہیں. تو وہ اچھی فیملی کے صاحب تھے، وہ بڑے گنجائش والے، فوراً انہوں نے کہا ایک ہڈی نکال کر کے میرے سامنے رکھ دی. میں نے کہا بھائی میں کیسے کھاؤں گا یہ ہڈی، اس کو صاف واف کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. بولے نہیں، بیٹے کو فوراً کہا کہ بیٹا بون اسپون لے کر کے آؤ. اب پہلے جب انہوں نے، میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں ان سے نام سنا بون اسپون. ایک دن جب انہوں نے بولا کہ بون اسپون لے کر کے آؤ تو شروع میں میری سمجھ میں نہیں آیا. اب میں غور کرنے لگا کہ یار یہ کیا چیز منگا رہے ہیں. پھر بون کی طرف کون کیا تو اچھا بون میں نے ہڈی، اسپون میں نے چمچ. تو پھر جوڑا ترجمہ کرا مولوی آدمی، تو پھر ترجمہ کیا، ترجمہ نکلا بون اسپون کا کہ وہ ہڈی والا چمچ. میں نے کہا بھائی ابھی تو چاولوں کا چمچ تھا، کھیر کا، فیرنی کا چمچ تھا، آئس کریم کا چمچ ہوتا تھا اور مختلف چیزیں کھانے کے چمچ ہوا کرتے تھے. یہ بون اسپون کیا چیز ہے، چلو آج اس کی بھی زیارت ہو جائے گی. تو صاحب وہ بون اسپون آیا کہ وہ اس طرح کا کہ چمچ سے نلی کے اندر ڈال کر کے اس سے مینگ نکالا جائے. میں نے واہ کیا دیکھیے ایجادات انسان کی. اللہ نے اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ نے انسان کو عقل لے لی. بون اسپون بھی ایجاد ہو گیا. ابھی میرے یہاں شاید بچوں نے تو سنا بھی نہیں ہوگا، یہ بھی لوگ ایسے سننا ہوں گے زیادہ تر تو پہلی مرتبہ کہ بون اسپون بھی کوئی ہوتا ہے. اب جائیے گا گھروں پر اور جو ہماری معزز خواتین موبائل چلاتی ہیں وہ بھی جا کر کے سرچ کریے گا یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کہ بون اسپون دکھاؤ کیسا ہوتا ہے، تو آ جائے گا اس کے اوپر بون اسپون. وہ تو دنیا ہے نا، اسپیلنگ بھی یاد نہیں ہوگی تو بول دینا بون اسپون کیسا ہوتا ہے، بس آ جائے گا وہ سامنے. تو دیکھیے بون اسپون ہے کہ اندر کا مینگ نکالنے کے لیے بھی چمچ آ رہا ہے اسپیشلی کہ اس سے ہڈی صاف کی جاتی ہے. خیر بات کہاں چلی تھی کہاں پہنچی. تو میرا عزیزو بتانا یہ تھا کہ یہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں اور ہڈیاں پائے خوب ادھیڑتے ہیں، نہاری کھائی جا رہی ہے اور اس کی ہڈیاں پھینکی جا رہی ہیں، تو اس کے اوپر پھر وہی پارچے کا پارچہ اللہ تعالیٰ چڑھا دیتے ہیں اور اس کو جنات پھر کھاتے ہیں. اب ہم نے کھا کر کے اس ہڈی کو پھینکا اور ابھی گوشت اس پہ چڑھا نہیں تھا یا جنات نے کھایا نہیں تھا، اور کسی انسان نے اٹھا کر کے اس سے استنجا کر لیا تو گندا ہو گیا نہیں ہو گیا. اب بیچارے جنات کیسے کھائیں گے اس کو. جو جنات نے یہ شکایت کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی آپ انسانوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، چونکہ یہ ہماری غذا ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی آئے، آپ نے فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی ہڈیوں سے استنجا نہیں کرے گا. باقاعدہ آپ احادیث پڑھیے، حدیث کی کتابوں کے اندر محدثین نے باب باندھے ہیں کہ ہڈی سے استنجا کرنے کا کیا حکم ہے. منع ہے، موانیت، جن چیزوں سے موانیت آئی ان میں ہڈی کو شمار کیا جاتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ جنات کے کھانے کی غذا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناتوں کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا کہ آپ ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کی غذا کو خراب مت کرو. اور اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں جس سے اللہ کے نبی نے جناتوں کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا. ایک طریقہ، ایک صاحب خود جب میں ہردوئی میں تھا یہاں آیا ہوا تھا اتفاق سے، تو ہمارے ایک ملنے والے ہیں وہ بہت بڑا بہترین مکان بنا رہے تھے. اتفاق سے میرا ادھر جانا ہو گیا، ملے تو کہنے لگے کہ ذرا تم اچھے ٹائم پہ آئے ہو، ذرا ایک بات پوچھنی تھی. میں نے کیا ہوا کہ وہ یہ مکان بنا رہے ہیں تو ہمارے یہاں جو حافظ صاحب آتے ہیں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے، میں نے ان سے بھی معلوم کیا تھا کہ جیسا بھی ہم مکان بنا رہے ہیں اور مکانوں کے اندر سنا ہے جنات بھی رہتے ہیں، اگر ہم کچھ تعویذ اس کی بنیاد کے اندر دفنا دیں تاکہ ہمارے مکان کے اندر جنات نہ آ سکیں تو کیسا رہے گا. میں نے کہا حافظ صاحب نے کیا کہا ان سے تو جب ہم نے کہا تھا انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک ہانڈی لا کر کے دے دوں گا، آپ اس ہانڈی کو اس کی بنیاد کے اندر دفنا دینا
پھر اس گھر کے اندر کبھی جنات نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا ایسا کبھی مت کرنا، ہرگز مت کرنا۔ کہ کیوں؟ میں نے کہا اس کی مثال تو دیکھو، ان کو سمجھایا، سمجھدار آدمی تو فوراً سمجھ گئے۔ میں نے کہا اس کی مثال آپ یہ سمجھیے، جیسے آپ سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، آپ سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ سیدھے سڑک پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ سڑک کے اوپر جا رہے تھے اور سڑک کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا سائڈ میں، اس نے آپ کی طرف اٹھا کے ڈھیلا مارا، اب آپ کیا کریں گے؟ ادھر جائیں گے اور 2 جھاپڑ اس کے رسید کریں گے کہ میں سیدھا جا رہا تھا، تو نے مجھ کو کیوں مارا؟ کوئی بھی چیز اگر آپ اس کو چھیڑتے ہیں تو وہ بھی پھر حملہ آور ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ اور دوسری مثال دیکھو، سڑک کے اوپر آپ لوگ جاتے ہیں، کتے ہوتے نہیں ہوتے، آپ نکل جاتے ہیں ان کے برابر سے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی کتا کچھ نہیں کہتا۔ لیکن جاتے جاتے آپ نے زبردستی اس کے ٹانگ مار دی، یا ذرا سی اس کی طرف بچوں نے ڈھیلا دیکھ کر کے مار دیا، تو وہ بھوں بھوں کر کے چلاتا ہے۔ کیوں چلایا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو چھیڑا ہے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو چھیڑتے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، جہاں چھیڑو گے تو وہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ مکانوں کے اندر جنات رہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام نے ان کو حق دیا ہے کہ یہ ہمارے گھروں کے اندر رہیں، اور کوئی گھر ایسا نہیں جس میں کوئی جنات نہ ہوتا ہو، ہر گھر کے اندر جنات موجود ہیں۔ کہیں کوئی شریر قسم کا جنات آ جاتا ہے تو وہ پریشان کرنے شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس گھر میں آصیب ہے، اور پھر اس کا علاج کرایا جاتا ہے، پھر عاملین کو بلوا کر کے اس کو نکلوایا جاتا ہے، پھر وہ بات دوسری ہے، وہ الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن گھر گھر کے اندر جنات ہیں، لیکن کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا سہتا۔ لیکن جب آپ اس کے اندر بلا وجہ تعویذ کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہانڈی ہے اس کے اندر، نیو کے اندر گاڑتے ہیں، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جنات کو چھیڑ رہے ہیں۔ اور جب جنات کو چھیڑو گے اور یہ کہو گے کہ ہمارے گھر کے اندر نہ آئے، اور اللہ میاں نے کہا کہ وہ تمہارے گھر کے اندر رہے گا، تو پھر تو وہ اپنا گھر کے اندر ایسا لڑے گا جیسے تم دوسرے کے چھیننے سے لڑتے ہو، کہ ہمارے گھر کے اندر تو آ کے کیسے رہ رہا ہے، اور ہمیں کیوں نہیں رہنے دے رہا ہمارے گھر کے اندر؟ تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ تو ہمیں کیوں نہیں رہنے دیتا ہمارے گھر کے اندر، یہ تو ہمارے گھر اللہ نے ہمارے لیے بھی تو بنایا ہے، اور تم نے وہ تعویذ دبا کر کے اس کو چھیڑ دیا ہے، تو پھر وہ پٹکے گا اٹھا اٹھا کر کے۔ تو اس لیے منع فرمایا کہ یہ مکان بنانے کے اندر اس طریقے سے تعویذ مت بناؤ، چیزوں کو اس کے اندر مت گاڑو، بلا وجہ تعویذ اس کے اندر مت رکھو۔ ایسے ہی اور کیا ہوتا ہے، مکان بنا لیا بڑا شاندار، اب مکان بنانے کے بعد میں چونکہ ہم لوگوں کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، وہ تو کچھ کرتے دھرتے نہیں، تب یہ ہے کچھ کرنے بیٹھ جائیں تو پھر تو کسی کام کے رہیں نہ، بس اسی کام کے علاوہ۔ بعض آ کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ مکان بنایا ہے، ذرا کوئی تعویذ دے دو جس کے اندر کوئی چیز نہ آئے، حفاظت کے لیے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ، تعویذوں سے حفاظت ہو رہی ہے؟ گھر بنا لیا بڑھیا شاندار، اب نمازیں پڑھ نہیں رہے، تلاوت کر نہیں رہے، گانے فلمیں اس کے اندر بج رہی ہیں، میوزک اس کے اندر ہو رہا ہے، شیطانیت اس کے اندر آ رہی ہے، اور تعویذ لگا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب تو یہ حفاظت کرے گا تعویذ، جو چاہے اس کے اندر کرو، اور یہ تعویذ ہماری حفاظت کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ نہیں ہوتا ان سب چیزوں سے۔ نماز پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ جس گھر کے اندر، جس عمارت کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اندر انوارات ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر آ کیوں کہتے ہیں، مدرسوں کے اندر آ کر کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پر سکون سا ملتا ہے، یہاں ایک دل کے اندر تسلی سی ہوتی ہے، آ کر کے کیوں اچھا لگتا ہے، سادگی ہوتی ہے مدرسے کے اندر، کیا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں سب بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا سکون سا ملتا ہے۔ وہ سکون کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی وہاں تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر وہاں پر ہو رہا ہے، خانقاہوں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں تسکین ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں سے سکون ملتا ہے، تعویذوں سے سکون نہیں ملتا۔ تو جو لوگ آ کر کے کہتے ہیں گھروں کے اندر تعویذ دے دیجیے وہاں لگا دیں گے، تو وہ بھی یاد رکھیے وہ جو جناتوں کی قوم ہے اس کو گویا کہ زبردستی چھیڑ رہے ہیں، جناتوں کو چھیڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہرگز تعویذ اپنے گھر کے اندر مت لگایا کرو، یہ نئے گھر مکان کے اندر ہرگز ایسا کام مت کرو۔
اب منتقل ہوں تو کیا کریں پھر نئے مکان کے اندر؟ ارے آپ گھر کا سب سے پہلا کام یہ کریے، قدم رکھتے جا کر کے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی ہے کہ اللہ آپ کا شکر احسان ہے کہ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ مکان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، نماز پڑھیے، بس پھر انشاءاللہ برکت ہی برکتیں ہوں گی۔ تو یہ تعویذ اس طریقے سے لگا کر کے کسی جانور کو چھیڑنا اور جناتوں کو چھیڑنا، یہ خود اپنے آپ ان کو دشمنی کے اوپر ابھارنا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں سے بھی منع فرمایا کہ دیکھو اس طریقے سے تم جناتوں کو مت ستاؤ، ان کو تکلیفیں مت پہنچاؤ گے تو پھر وہ تم کو پریشان کریں گے، ستائیں گے۔ اور چوتھے انسان، اور انسان کے لیے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ تکلیف مت پہنچاؤ کسی کو بھی، اور مسلمان کی تو صفت ہی بیان کی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ یا پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تکلیفیں نہ پہنچاؤ کسی کو۔ اور پھر انسان تو دیکھو، جب سوچیے آپ جانور کو تکلیف پہنچانا منع، تو اشرف المخلوقات کو تکلیف پہنچانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اشرف المخلوقات کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ ان جانوروں کو تکلیف پہنچا کر جب اللہ کا ولی نہیں بن سکتا اور ان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو انسان کو تکلیف پہنچانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے بہت زیادہ احتیاط رکھیں کہ کبھی ہماری ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور اللہ نے جاہز اشرف المخلوقات بنایا، شکل صورت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل تمام جانوروں میں اس کو بنایا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین نمونے کے ساتھ پیدا کیا ہے، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اتنا شاندار سانچہ کسی اور دوسرے جانور کا نہیں ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ہارون رشید جو بہت بڑے درجے کے بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے نیک اور اللہ والے بادشاہ تھے یہ بھی، ویسے ان کا ایک وزیر تھا عیسیٰ ابن موسیٰ نام کا۔ اب بادشاہ کا وزیر تو بادشاہ سے تھوڑا ہی کم ہوتا ہے، اس کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے اور ایک مقام ہوتا ہے، اور اس کی بھی پاس خوب بڑی مال و دولت ہوتی ہے۔ تو وزیر عیسیٰ ابن موسیٰ یہ بھی بہت بڑا دولت مند انسان تھا، اس کا بھی بہت شاندار شاہی محل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیوی بھی بڑی حسین و جمیل بہت خوبصورت دی تھی۔ اب ایک دن بیوی کے ساتھ محل کے اندر یہ چاندنی رات کے اندر باہر صحن میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر چاند چوندوی کا اپنے آب و تاب کے ساتھ میں حسن بکھیر رہا تھا، اور ادھر اس کی انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بیوی سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آدمی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بے قابو ہو جاتا ہے اور کوئی جملے بڑے خطرناک اپنی زبان سے نکال لیتا ہے۔ یہ آسمان میں چاند کو دیکھ رہا ہے اور اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے فخریہ آ کر کے اس نے تیش میں ایک جملہ بول دیا۔ بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ بس عشق کے غلبے میں بیوی کو بول دیا کہ اگر تو اس چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب بول تو دیا، اب نشہ اتر گیا، اب سوچ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو میری بیوی اتنی بڑھیا بیوی، حسین و جمیل، خوبصورت اور سب کچھ، اور یہ تو ہاتھ سے گئی، طلاق پڑ گئی اس کو۔ چاند تو اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو میری بیوی تو گئی کام سے۔ اب اس نے فوراً ہارون رشید کو اطلاع کی، اس وقت موبائل نہیں تھے بھائی، ورنہ کال ہی کر لیتا وہ فوراً ہارون رشید کے پاس رات ہی کو، اس وقت یہ فیسلٹی نہیں تھی۔ صبح کو فوراً ہارون رشید کی خدمت میں حاضر وہ کہا کہ حضور والا رحم فرمائیں، بس کوئی شکل نکالیں، رات ایسے ایسے میرے اوپر حماقت طاری ہوئی، بیوقوفی طاری ہوئی اور میں نے یہ بول دیا۔ اور ایسی بیوقوفی لوگ اس وقت میں کرتے ہیں جب بیوی سے جھگڑا ہوتا۔ میں ہردوئی کے اندر ہدایہ ثانی پڑھاتا تھا، اور تقریباً میں نے 14 سال تک وہ کتاب پڑھائی ہے،
لگاتار. اور ہدایہ ثانی جو ہے کتاب النکاح سے ہی شروع ہوتی ہے. نکاح سے، کتاب النکاح پہلا جملہ ہے اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب النکاح. النکاح ینعقد، بس یہاں سے عبارت شروع ہوتی ہے اس کی کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے بإیجاب و قبول، ایجاب و قبول سے. تو وہ 14 سال پڑھا یہ کتاب. تو اس نکاح کو جب پڑھاتا تھا میں، جو بچے پڑھتے تھے میں ان کو ایک بات کہا کرتا تھا، میں نے دیکھو بچوں، جب شادی کے بعد میں رہو گے تم بیوی کے ساتھ میں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بیوی سے تلخی نہ ہو. کتنی بھی اچھی بیوی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کبھی کبھی کچھ نہ کچھ ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ کچھ کھٹم کھٹا بیوی سے ہو جاتا ہے. اور وہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے. اللہ نے ان رشتوں کے اندر جو ناراضگی رکھی ہیں، شوہر بیوی کی ناراضگی ہو یا بہن بھائیوں کی ناراضگی ہو یا اولاد اور ماں باپ کی ناراضگی ہو، یہ ناراضگی اور ان میں جو تھوڑی سی تلخی پیدا ہوتی ہے، یہ مٹھاس پیدا کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے. تلخی کے بعد میں جب وہ ناراضگی دور کی جاتی ہے تو پھر اس میں مٹھاس بھی ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے. جیسے شکر پکائی جاتی ہے تو پہلے تو وہ گنا ہے، کتنا میٹھا ہوتا ہے گنا، اور گنا کے بعد میں پھر جب اس کو آپ دیکھیں، میں نے تو باقاعدہ اس کا معائنہ کیا ہے کہ جہاں سے ٹرالی پلٹی جاتی ہے، ٹرک پلٹا جاتا ہے جس چین کے اوپر، وہاں سے گنا داخل ہو رہا ہے، اور مجھے وہ لے کر کے گئے انجینئر صاحب، اور پورا گھمایا اس کے اندر، تقریباً آدھا پون گھنٹہ لگا مجھے جانے میں. اور پورا جہاں سے گنا داخل ہوا تھا، ٹرک انٹری کر رہا تھا، وہاں سے لے کر کے جہاں بوریوں کے اندر شکر بھری جا رہی تھی وہاں تک دکھایا کہ دیکھو یہاں کر کے شکر نکل رہی ہے. اور بتایا تھا اس زمانے میں تو پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، ترقی ہو گئی ہوگی اس میں بھی. کہا 3 یا 4 دن لگتے ہیں یہ رس جو یہاں سے گنا داخل ہوا ہے اس کو شکر بن کے باہر نکلنے میں. اتنے مراحل سے گزرتا ہے یہ بیچارہ، اتنی جگہوں پر اس کے اندر مراحل آتی. تو ایک جگہ پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ رس نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد میں اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اتنا گندا اور اتنا خراب ہوتا ہے، اتنا خراب ہوتا ہے کہ الٹی آ جائے اس کو دیکھ کر کے. یہ وہی تلخی ہے جو رشتوں کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اب دیکھو گنا اگر مل جائے گا تو کتنا شوق سے کھائیں گے، نہیں کھائیں گے؟ سب چوستے گنے کو قاعدے سے، اور منہ کے اندر بھی صفائی محسوس ہوتی ہے. اور شکر کھا لے، اور یا شکر کا بنا ہوا رسگلہ کھا لے تو پھر تو کیا ہی کہنے، کتنا مزہ آ جاتا ہے. لیکن یہ شکر گنے سے اور شکر بننے تک بیچ میں ایک مرحلے کے اوپر ایسی جگہ پہنچی ہے کہ اس کی شکل اگر دیکھ لے تو سوائے نفرت کے کچھ نہیں ہو سکتا. آدمی پسند نہیں کرے گا اس شکر کو کھانا، اتنی گندی حالت اس کی ہوتی ہے، اتنی بو اس کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے. لیکن وہ بیچاری مراحل سے گزرتی ہے، اور پھر سفید ایک دم وائٹ شکر بن کر کے جب سامنے آتی ہے تو پھر 40 روپے کلو دے کر کے آدمی خریدتا ہے اس کو فٹاک سے. تو ایسے ہی رشتوں کے اندر بھی بھائی یہ جو خونی رشتے ہیں ان میں بیچ میں تلخی آتی ہیں، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. لیکن اس تلخی کے بعد میں بھی پھر آپ دیکھیے گا کہ جب وہ دور ہو جائے گا تو پھر جتنی محبت پہلے تھی اس محبت کے اندر اضافہ محسوس کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے اب شوہر بیوی کا بھی تعلق ایسا ہی ہے کہ بڑی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کھٹاس ڈال دیتے ہیں. لیکن پھر جب وہ ناراضگی دور ہوتی ہے تو اس محبت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو میں بچوں سے کہا کرتا تھا، میں نے بچوں بیٹا کبھی بھی زندگی کے اندر بیوی سے کوئی ناراضگی ہو، لڑائی کی نوبت آئے، کچھ آئے، تو بس ایک دھمکی زندگی میں کبھی مت دینا بیوی کو کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا. کیونکہ جیسے تمہاری شان بان ہے وہ بھی بیوی ایک شان بان رکھتی ہے، اور اگر ہوئی کسی اور ذرا مضبوط باپ کی تو پھر تو وہ بھی تم سے زیادہ شان رکھتی ہے. تم دو گے دھمکی کہ دیکھ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو وہ بھی تڑاک سے جواب دے گی کہ دیکھ دکھا تو طلاق، دیکھتی ہوں کیا کیسے دے گا. اب تمہارے منہ پہ ایک جھاپڑ مارا ہے اس نے بڑا بھگو کر کے، بہت شاندار جوتا. اب تم سوچ رہا ہو کہ میں طلاق دوں نہ دوں، کہ میں نے دھمکی تو دے دی ہے طلاق دینے کی، اور بیوی نے پلٹوار بھی کر دیا ہے گیلا جوتا مار کر کے، کہا کہ دے کے دکھا تو طلاق اگر تم مرد ہے تو. پھر دیکھ اب کیا ہوتا ہے، مرد سوچتا ہے کہ اگر طلاق اب نہیں دوں گا تو میری تو
مونچھیں صاف ہو جائیں گی. اب تو دو نہ دو دینی ہی پڑے گی. اور وہ اٹھا کر کے طلاق دے دیتا ہے. اور طلاق دینے کے بعد میں پھر جب تھوڑا کا ٹمپریچر دونوں کا نارمل ہوتا ہے, ادھر بیگم صاحبہ کا نارمل ہوا, ادھر شوہر کا نارمل ہوا, اب کیا ہے, چلو مفتی صاحب کے پاس چلو, پوچھو مفتی صاحب سے کہ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. ہاں مفتی صاحب تو بیٹھے اسی کام کے لیے ہیں, گنجائش نکالنے کے لیے. آتے ہیں بہت مسئلے, رات دن آتے رہتے ہیں, فون بھی آتے رہتے ہیں, لوگ بھی آتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب غصے میں طلاق دے دی تھی, اب بتائیے غصے میں طلاق ہوگی نہیں ہوگی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بیوی کو محبت سے بھی طلاق دیتا ہے سوائے عیسیٰ ابن موسیٰ کے علاوہ. ایک بیچارہ عیسیٰ ابن موسیٰ تو تھا ہارون رشید کا وزیر, اس نے تو محبت میں دے دی تھی. بقیہ دنیا میں کوئی اور احمق ہے ایسا کہ جو بیوی سے بڑا خوش ہوا ہو کہ آج بیوی بڑی اچھی لگ رہی تھی اور اسے کہہ دیا جا تجھے 3 طلاق اس خوشی میں؟ جب طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا. کیوں بھائی؟ تو غصے میں طلاق دیتا ہے جب دیتا ہے. تو میں کہا کرتا تھا میرے بچوں, کبھی بھی کوئی بات ہو جائے تو دیکھو طلاق کی دھمکی مت دینا بیوی کو. اگرچہ یہ بھی جائز نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ اگر ہو جائے تو یہ کر لینا کہ ایک آدھ جھاپڑ لگا دینا, اگر زیادہ ہی کام نہ چل رہا ہو تو. ہاتھ چلا لینا, زبان مت چلانا بس بیوی کے سامنے. میں 14 سال تک برابر یہ نصیحت کرتا رہا ہوں اپنے بچوں کو, اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں بچوں تم سے, کبھی بڑے ہو جاؤ گے یاد رکھنا, میں تو بڈھا ہو جاؤں گا, داڑھی واڑی سب سفید ہو جائے گی, اور زندہ رہا تو کہنا کہ ہاں اس نے بتایا تھا, وہ بڑے میاں جو بیٹھے وہاں فاروقی مسجد میں جامعۃ الابرار میں, انہوں نے منع کیا تھا کہ بیوی سے کبھی بھی جھگڑا ہو تو طلاق کی دھمکی مت دینا بس, ورنہ تو خیر نہیں. اگر دھمکی دی تو لڑ لینا, لڑنا منع نہیں ہے, انشاءاللہ پیار بڑھے گا ہی. اور تو بہرحال جب غصہ کا وہ پریشان ہو گئے, ہارون رشید سے کہا کہ حضور والا کوئی شکل نکالی ہے, میری بیوی کو تو طلاق ہو گئی ہے. تو ہارون رشید نے جتنے علماء تھے سب کو بلا لیا اور سب کے سامنے مسئلہ رکھا کہ بھائی اس آدمی نے یہ کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے طلاق, تو کیا حکم ہے؟ تو سارے مفتیان نے تحریر لکھی اور دستخط کر دیے کہ صاحب اس میں تو طلاق ہو گئی ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے, طلاق ہو گئی, کوئی گنجائش نہیں. اور وہ وزیر صاحب رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے بیچارے پریشان کہ اللہ کیا ہوا کیا ہوا, میں نے کیا کرا, یہ کیا کیسا وہ وقت تھا کہ جو میں نے اتنی اچھی بیوی کو یہ جملہ بول دیا تھا. بہت پریشان ہو رہے ہیں. پھر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد حضرات تھے اس وقت, خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ان کو بھی بلوایا جائے, ان سے بھی پوچھا جائے. چنانچہ دربار لگا ہوا ہے, سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بلایا گیا. وہ آئے, پوچھا کہ حضرت ایسے ایسے معاملہ ہے, کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر بیوی کو طلاق نہیں ہوگی بس. جیسے حضرت امام صاحب کے شاگرد نے کہا کہ اس صورت کے اندر اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی, تو سارے علماء نے, اب تو اپوزیشن ہو گئے, اور اپوزیشن دیکھتے ہو تم اسمبلی میں کیسے بولتا ہے, آج ہی دیکھ لینا اسمبلی جا کر کے موبائل میں کیسے کیسے دہاڑتے ہیں, کیسے کیسے چلاتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے سب. تو سب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے کر رہے ہیں, یہ کیسے کر رہے ہیں, ارے چاند کی خوبصورتی کہاں اور اس عورت کی خوبصورتی کہاں؟ چاند دیکھ رہا ہو کتنا آب و تاب کے ساتھ, کتنی شان و شوکت کے ساتھ دیکھتا ہے, کتنا منور ہوتا ہے. تو ان شاگرد نے کہا حضرت امام صاحب کے قرآن کریم کی آیت پڑھی آپ, جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا تھا, پارہ 30 کی آیت ہے سورہ 3 کے اندر, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین و جمیل پیدا کیا ہے. احسن تقویم, عربی کے اندر لفظ احسن جب بولا جائے گا تو احسن عربی کے اندر اس کا ترجمہ ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ اچھا. تو جب قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے, اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے, سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے, اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اور جب اس سے زیادہ خوبصورت ہے تو معلوم ہوا اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت, اور جب چاند سے زیادہ خوبصورت تو طلاق نہیں پڑی, بات صحیح ہو گئی. تو یہ تو بتانا یہ تھا میری ماؤں بہنوں اور عزیزوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے. لہذا
جہاں تک ہو سکے اس اشرف المخلوقات کو اور اس حسین و جمیل ڈھانچے کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر مستقل کلام کریں گے، تو اس پہ گھنٹوں کلام کے لیے چاہیے. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اس کا آگے بیان کریں گے. بہرحال یہ آج کا جو حاصل الخلاصہ یہ ہے جو حضرت محتمم صاحب نے اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ بہت بڑی مخلوق ہے، لا تعداد، اس کو گنا نہیں جا سکتا. لیکن ان میں سے 4 جو مخلوق ہیں وہ ذی عقل اور حساس مخلوق ہیں. نمبر 1 تھی حیوانات، نمبر 2 تھے فرشتے، نمبر 3 جنات، نمبر 4 انسان. ان چاروں کے حقوق شریعت نے بیان فرمائے اور چاروں کو منع فرمایا ہے تکلیف پہنچانے سے. حاصل آج کی مجلس کا یہی ہے کہ یہ 4 مخلوق ہیں، ان میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں آپ اس کو تکلیف پہنچائیں. اللہ رب العزت ہم کو تکلیف پہنچانے سے ان تمام جانوروں کے محفوظ فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے ہماری ذات سے دوسروں کو راحت و آرام پہنچے، اور ہمارا وجود اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ دوسروں کے لیے سراپا خیر اور خیر خواہی اور ہمدردی ہو، نہ کہ شر اور فتنے کا ذریعہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کسی خاتون نے سوال کیا ہے کہ جھوٹی قسم کا کفارہ کیا ہے، اور اگر قسم کھا لی تو وہ ٹوٹ گئی تو کیا کفارہ ہے. دیکھیے اس کو تو یہ بتانا پڑے گا کیا قسم کھائی تھی، کس طریقے سے یہ جھوٹی قسم آپ کہہ رہی ہیں، اور کس چیز کی قسم کھائی تھی، اس میں بہت تفصیل ہے. بس قسم کا کفارہ یہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ اگر گنجائش ہو تو 10 مسکینوں کو کپڑے دے دیں، جوڑے دے دیں 10، اور وہ نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھ لیں، لگاتار 3 دن کے روزے رکھ لیں. اس کے ذریعے سے قسم کا کفارہ ہو جائے گا. کوئی سی بھی قسم ہو، جو قسم ٹوٹ گئی ہے اس کا کفارہ یہی ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے دینا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لینا. بس. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.